اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے حکم دے کر ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دو میرے محبوب کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم نے پوجا کی ہے، پرستش کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے، اسی سورہ مبارکہ کو سورہ مشقشقہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کی خاصیت یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف اور مکے کے بڑے بڑے چنے ہوئے کافر سردار قریش کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ہم پوجا کر رہے ہیں، ہم جو ہے مورتیوں کی پوجا کرتے اور آپ خدا کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہو، یہ ٹینشن نہیں ہونا، بیچ میں کا راستہ نکالتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے بھی خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دو، بتوں کی پوجا پاٹ کرنا چالو کر دو، ہم جو ہے پوجا پاٹ کے ساتھ تمہارے خدا کی عبادت بھی چالو کر دیں گے۔ اگر کبھی ہمارا رانگ ہوگا تو آپ کا صحیح ہو رہا ہے تو ہم بخشے جائیں گے، اور آپ کا رانگ ہو رہا ہے ہمارا صحیح ہے تو آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ یہ ایک دم بھونڈی قسم کی اسکیم حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیڑھ شانہ سمجھتے تھے اور عقل بگارنے لگے کہ ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا۔ حضور نے فرمایا، میں بالکل تمہارے خدا کی پوجا نہیں کروں گا، میں اپنے خدا کی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوسرا آپشن، دوسرا آفر پیش کیا انہوں نے، چلو ٹھیک ہے تو پھر ایسا کر لیتے کہ ایک سال آپ جو ہے نا ہمارے بھگوانوں کی عبادت کرو اور ایک سال جو ہے ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، سال بسال۔ ہاں، جیسے الیکشن کا پارٹی بدلتی ہے ویسے ہی مطلب خدا کو بدلتے جائیں گے، کبھی بتوں کی عبادت کریں گے ایک سال تو پھر دوسرے سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ میں بالکل نہیں کروں گا۔ پھر ایک روایت میں ایسا ہے کہ انہوں نے آفر یہ دیا کہ ایسا کیجئے، نہیں ٹھیک، تم ہمارے خدا کو نہیں ماننا چاہتے نا، صرف آپ جو ہے استعلام کر لیجئے، اس کو چوم لیجئے، ہاں
جیسے عام بول چال میں پاؤ پڑنا بولتے، صرف آپ جو ہے چوم لیجئے، استعلام کر لیجئے اور اس کو بوسہ لے لیجئے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا. پھر ہم آپ سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کرنا چالو کر دیں گے. تو کہا میں اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے لیے اتنا بھی کام نہیں گوارا کرتا، نہیں کروں گا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، جس کے اندر بالکل توڑ ٹکڑا، بالکل ایک دوسرے سے قطع تعلق کا اعلان اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے کروا دیا. نہ کوئی کافر مسلمان سے کفر کی امید رکھے. اس حساب سے اللہ تعالی نے نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ایسا جب کھلا کھلا صاف صاف کورا کورا جواب مل گیا، اور یہ عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف، ابو لہب، ابو جہل، یہ پورے منڈلی جو ہے بالکل مایوس ہو کر رہ گئی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کھول کر دین کی حمایت کا جو جرت کا اظہار اور اعلان فرمایا. اس میں ہمیں یہ تعلیم ہے کہ کہیں کسی موقع سے بتوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مت مانگنے کے لیے اور الیکشن کے واسطے اور لیڈروں کو راضی خوشی کرنے کے لیے گنپتی کہہ لو یا شیواجی کہہ لو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، قوم کا سودا کرتے ہیں، اذان کی مخالفت کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ 2 ٹکے کے لوگ جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں، پوری قوم کی ذمہ دار بن کر ناک کٹانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ کی، رسول اللہ کی اور سارے مومنین کی اور سارے فرشتوں کی. ہاں اتنا بھی مطلب گرنا نہیں چاہیے، تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، غیرت کچھ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. بہت کچھ واٹس ایپ فیس بک کے اوپر چل رہا ہے، پورا ناسک کو برباد کر کے رکھ دیا، پورے مہاراشٹر نہیں پورے ہندوستان کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو جب آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ میں تم چالیسا بھی پڑھو. پھر صحیح بات ہے جس نے کہا اس سے. تو ایسے کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں اور اتنے جوتے چاٹنے کی ضرورت نہیں. کچھ غیرت بھی چیز ہے، کچھ عزت بھی چیز ہے. تو بہرحال جو عزت غیرت بیچ چکے، ایمان جن کا داؤ پر لگ چکا، تو جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ رکھے. اور پھر ایک بات کا جواب اس میں آ گیا. وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعتی، یہ لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو، کیا پتا وہ مسلمان ہو جائے. یہ عجیب سی تک بندی لے کر آ گئے، کافر کو بھی کافر مت کہو. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب کہہ دو اے کافرو. تو حضور کو جو کہلوا رہا ہے کہ ایسا پکارو اے کافرو کہہ کر آواز دو، تو کس کو پکارا جا رہا ہے؟ وہی تو عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور مکے کے جتنے کفار ہیں، سب کو یہ اس سے مخاطب کیا گیا. تو ظاہر بات ہے جو فی الحال ہے ویسے ہی اس کو پکارا جائے گا. ہاں ایسا اگر کبھی بولیں گے کہ نہیں کافر کو کافر مت کہو، پتہ نہیں وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو. معاذ اللہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ایمان سے پھسل گیا تو پھر یعنی یہ اوٹ پٹانگ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے جو جیسا ہوگا ویسا ہی اس کو کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر یہ حکم نازل فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو فرض سے پہلے ادا فرماتے، تو پہلی رکعت میں
یہی سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ ایسے ہی مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت میں بھی حضور کا یہی معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے بھائی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور سونے سے پہلے میں کیا عمل کر کے سویا کروں، کیا پڑھ کے سویا کروں؟ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھ کے سویا کرو۔ ہاں، سورہ کافرون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 1/4 قرآن 25% قرآن کا ثواب اس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ 4 مرتبہ پڑھو 1 ختم قرآن کا ثواب، 1 پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو انسان سورہ کافرون پڑھ کے سوئے گا وہ کفر سے براءت اور گناہوں سے توبہ یہ شمار کی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ جو ہے اگر اس رات میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایمان پر اس کا خاتمہ مانا جائے گا۔ تو بڑی سعادتیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کو سننے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کی حکمتوں کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔